سعودیہ میں تمہارا بھائی باپ ہے نا، جس کے صدقے میں تم پلتے ہو، جس کے ٹکڑوں میں تمہاری پرورش ہوتی ہے. سعودیہ میں تہجد کی اذان ہوتی ہے. مجھے پوری سیاست میں تہجد کی اذان ہوتی ہے اور یہ جائز ہے. حضور کے زمانے میں ہوتی تھی یا صحابہ کے زمانے میں یا تابعی کے زمانے میں. مجھے پوری سیاست میں سے حدیث دکھائی. دنیا اہل حدیث کو میں چیلنج کر رہا ہوں، اگر جائز اولاد ہونا اپنے ابا کی ثابت کرو. تہجد کی اذان رسول کے زمانے میں ہوتی تھی، صحابہ کے زمانے میں ہوتی تھی، تابعی کے زمانے میں، تابعی کے زمانے میں، ائمہ مجتہدین کے زمانے میں، اولیاء صالحین کے زمانے میں. تمہاری حکومت سے پہلے کب تہجد کی اذان ہوتی تھی؟ ثابت کر کے بتا دو. یہ بدعت ہے. یہاں سے وہاں تک ان کی حکومت سے پہلے آپ دیکھ جائیے کسی زمانے میں تہجد کی اذان نہیں ہوئی. قبر پر اذان پوچھنے والوں پہلے کہ تہجد کی اذان کا جواب لاؤ، بعد میں قبر کی اذان بھی کی جائے. ایک بار نے پوچھا کہ تہجد کی اذان کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے باقاعدہ سنت کریمہ ہے اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں کی سنت ختم ہو گئی ہے. بعض عرب کنٹریز میں اب بھی سنت کو زندہ کیا ہوا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی اذان پر مقرر تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی اذان پر مقرر تھے اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے، یہ اکثر فجر کی اذان دیا کرتے تھے. تو باقاعدہ اذان ہوتی تھی. دنیا اہل حدیث کو میں چیلنج کر رہا ہوں، اگر جائز اولاد ہونا اپنے ابا کی ثابت کرو. تہجد کی اذان رسول کے زمانے میں ہوتی تھی، صحابہ کے زمانے میں ہوتی تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی اذان پر مقرر تھے اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے، یہ اکثر فجر کی اذان دیا کرتے تھے. تو باقاعدہ اذان ہوتی تھی. یہ بدعت ہے. دیکھیے باقاعدہ سنت کریمہ ہے اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں کی سنت ختم ہو گئی ہے. بعض عرب کنٹریز میں اب بھی سنت کو زندہ کیا ہوا ہے. تمہاری حکومت سے پہلے کب تہجد کی اذان ہوتی تھی؟ ثابت کر کے بتا دو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی اذان پر مقرر تھے اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے، یہ اکثر فجر کی اذان دیا کرتے تھے. تو باقاعدہ اذان ہوتی تھی. اپنے عقیدے کو کھنگالو کہ جس جماعت میں تم ہو کیا وہ عقیدہ صحیح ہے. تمہارے علماء کے اندر دیکھو کتنے تضاد ہے. تمہارے علماء کے اندر دیکھو کتنے تضاد ہے.